بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو مکہ میں اس ہدایت کے ساتھ ٹھہرایا کہ وہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کو واپس دے کر بعد میں مدینہ کی طرف روانہ ہوں۔ حنظلہ ابن ابو سفیان نے عمیر ابن وائل سے کہا کہ تم علی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے 100 مسقال سرخ سونا یعنی خالص سونا آپ کے پیغمبر کے پاس امانت رکھا ہے، لیکن وہ تو مدینے نعوذ باللہ فرار ہو گئے، ان کے بعد تم امین ہو تو میری امانت مجھے واپس کرو، اور دیکھو اگر علی تم سے گواہ طلب کریں تو میں قریش کی جماعت لے کر ان سے تمہاری صداقت کی گواہی دوں گا۔ عمیر ذاتی طور پر یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن حنظلہ نے اسے تھوڑا سا سونا اور اپنی ماں ہندا کا گلوبند دیا اور اس سے کہا کہ تم علی کے پاس جاؤ اور علی سے 100 مسقال سونے کا مطالبہ کرو۔ عمیر حضرت علی کے پاس آیا اور اپنی امانت کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کوئی تیرا گواہ ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ جی ہاں، ابو جہل، اکرمہ، عقبہ، ابو سفیان اور حنظلہ میرے گواہ ہیں۔ حضرت علی نے اس سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تمہیں ان مکاریوں سے ناکامی ہوگی، جاؤ اپنے گواہوں کو لے کر صحن کعبہ میں آ جاؤ۔ چنانچہ وہ گیا اور اس نے اپنے گواہوں کو حضرت علی کے پاس حاضر کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے علیحدہ علیحدہ گواہوں سے اس امانت کی نشانیاں پوچھیں۔ آپ نے عمیر کو الگ کر کے پوچھا کہ یہ بتا کہ کس وقت تو نے یہ امانت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع کرائی تھی؟ ایک نے کہا کہ صبح کے وقت اس نے امانت جمع کرائی تھی۔ اس کے بعد آپ نے ابو جہل سے پوچھا کہ بتا عمیر نے کس وقت یہ امانت محمد مصطفیٰ کے سپرد کی؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان سے یہ سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ وہ غروب آفتاب کا وقت تھا جب محمد نے وہ امانت اٹھا کر اپنی آستینوں میں رکھی۔ پھر حضرت علی نے یہی سوال حنظلہ سے دہرایا تو اس نے جواب میں کہا کہ وہ ظہر کا وقت تھا جب اس نے اپنی امانت محمد کے پاس جمع کرائی۔ اس کے بعد آپ نے یہی سوال عقبہ سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو عصر کا وقت تھا اور حضرت محمد وہ امانت اٹھا کر اپنے گھر لے گئے تھے۔ پھر حضرت علی نے یہی سوال اکرمہ سے پوچھا تو اس نے جواب دیا اس وقت تو دن چڑھا ہوا تھا، اس وقت محمد نے وہ امانت اپنے ہاتھ میں لی اور حضرت فاطمہ کی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے گواہوں کے یہ سارے اختلافی بیانات سنے، جس سے قریش کا مکر و فریب ظاہر ہو گیا، اور بعد میں حضرت علی علیہ السلام نے عمیر کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ تو نے جھوٹ کیوں باندھا اور تیرے چہرے کی رنگت زرد کیوں ہو رہی ہے؟ عمیر کا جھوٹ جب عیاں ہو گیا تو بالآخر اس نے کہا کہ ہم مکر و فریب سے کام لے رہے تھے، مجھے خدائے کعبہ کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں رکھی تھی، اور اس جھوٹے دعوے کے لیے حنظلہ نے مجھے تھوڑا سا سونا اور ہندا کا گلوبند بطور رشوت دیا تھا، اس لیے میں ان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔